میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار ابد قرار صاحب امامہ پر انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار، قیامت کے روز جب کہ اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین طرح کے لوگ اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے ہی عاشق رسول تھے اور سنتوں کی بہت اتباع کیا کرتے تھے، سنتیں اپناتے تھے۔ کس کی؟ پیارے آقا کی۔ مکہ مکرمہ کی طرف آپ جا رہے تھے، بیر کے درخت کی شاخوں میں انہوں نے اپنا امامہ الجھا دیا، پھر آگے بڑھے، پھر واپس آئے اور امامہ شریف چھڑا کر پھر آگے بڑھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ شریف اس بیر کے درخت میں الجھ گیا تھا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی دور آگے بڑھ گئے تھے اور واپس آ کر اپنا امامہ شریف چھڑایا تھا۔ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے دل کے گلدستے میں سنت کو سجاتے ہیں، وہ بے شک رحمتیں دونوں جہاں میں حق سے پاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سنتوں سے کس قدر پیار کرتے تھے، کیسا ان کا جذبہ تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو کیسے ذوق و شوق سے اپناتے تھے۔ کاش میں بھی، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور فیضان مدینہ کے حاضرین مدنی منع بھی اور سرپرست صاحبان بھی، کاش ہم پانی پئیں تو سنت کے مطابق، کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق، زلفیں بڑھائیں تو سنت کے مطابق، امامہ سجائیں تو سنت کے مطابق، کاش ہماری ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے۔ آمین۔ اور پھر بارگاہ رسالت میں ہم عرض کریں، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح
شب نکل کر چلے تم گلے لگانا آقا گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. تو جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہے اسے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. نبی کے طریقوں پر عمل کریں گے تو یہ ہمارا عمل کرنا ہمارے درجات کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد خداوندی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے ان کی اچھی طرح اتباع کرو. کن کی؟ پیارے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم کا ساتھ نہ چھوڑو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مصائب پر صبر کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے. اس میں یہ بھی ہے معلوم ہوا کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں گے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. صرف جنت نہیں، مالک جنت کی رفاقت بھی ملے گی. کس کو؟ جو نبی کی سنتوں کو اپنائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف حدیث نمبر 2687 من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنت کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنیے سمجھیے. اللہ ہمیں سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس کے تحت حضرت علامہ علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں سنت کو زندہ کرنے سے مراد اپنے قول و عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت اور تشہیر کرنا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس سنت پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو تو میرے بعد جس نے اس سنت کو اپنے عمل کے ذریعے یا دوسروں کو اس پر عمل کی ترغیب کے ذریعے زندہ کیا تو اس کے لیے ان لوگوں کی مثل پورا اجر ہے جو بھی اس سنت پر عمل کرے. تو امامے کی سنت بھی آج ایک تعداد مسلمانوں کی ہے بلکہ غالب اکثریت امامہ شریف نہیں مانتے. یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. یہ دشواری بہت ہے
انشاءاللہ ثواب بھی بہت ملے گا. امیر اہل سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ایک جگہ پر, جس عمل میں تکلیف زیادہ ہوگی اس کا ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ملے گا. منقول ہے افضل العبادات احمزها, افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. برحال سنت کی بہت اہمیت ہے, اور امامہ شریف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنت ہے. امامہ, بعض کہتے ہیں عمامہ, عمامہ نہیں, امامہ, عین کے نیچے زیر ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ امامہ. انگلش میں کہتے ہیں ٹربن, اور یہ عربی لفظ ہے امامہ. اور 3 پیچ کپڑے سے سر کو لپیٹا جائے تو امامے کا حکم ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سر اقدس پر امامہ شریف سجایا اور غلاموں کو ترغیب بھی دلائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کس رنگ کے امامے شریف باندھے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں, حاضرین بھی سنیں. چنانچہ سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اردو میں اس سے زیادہ آسان کتاب شاید نہ ہو, اور بہت جامع. اس میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ سفید, سبز, زعفرانی, سیاہ رنگ کا تھا. اور شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر جمیل اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف اکثر سفید, کبھی سیاہ یعنی بلیک, اور کبھی سبز بھی استعمال فرمایا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی لکھا کہ سرکاری نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک امامہ اکثر سفید, کبھی سیاہ اور کبھی کبھار سبز ہوتا تھا. کس طرح نہ ہو منبع انوار مدینہ, کس طرح نہ ہو منبع انوار امامہ, کس طرح نہ ہو منبع انوار امامہ, منبع انوار امامہ, کس طرح نہ ہو منبع انوار امامہ, منبع انوار امامہ. پہنے ہوئے ہیں سید ابرار امامہ, پہنے ہوئے ہیں سید ابرار امامہ, پہنے ہوئے ہیں سید ابرار امامہ. اور اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کا جو ذکر کیا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی, سر جھکاتے ہیں الہی, بول بالا نور کا, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت ہی معلوماتی بات آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے امامہ کس نے باندھا؟ سب سے پہلے
سنیے، ایمان تازہ کیجئے اور اس پیاری سنت کو ادا کرنے کی ہمت کیجیے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے امامہ شریف سجایا، اور آپ کو کس نے باندھا؟ تو یہ اسلامی بھائی بھی ایک دوسرے کو باندھتے ہیں نا۔ حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے امامہ باندھا، اور آپ کو امامہ فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے باندھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنا نصیب فرمائے۔ بچوں کو پڑھانا ہے، خود نہیں پڑھنا۔ بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق ہے، بہت اچھا شوق ہے، خود بھی تو پڑھے نا بھائی۔ آپ کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی نے قائم کی ہوئے، اور مدنی چینل کی ناظرات جو ہیں یہ بھی سنیں، اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات ہے۔ اس میں اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، فیس نہیں لیتی۔ اسلامی بھائیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان، فیس نہیں لیتے۔ اور مدرسۃ المدینہ للبنین، اس میں مدنی منوں کو قاری صاحبان قرآن پڑھاتے ہیں، فیس نہیں لیتے۔ اور اسلامی بہنیں جو قاریہ اسلامی بہنیں مدنی منیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، فیس نہیں لیتی، مگر اخراجات تو ہیں نا، وہ تو ہوں گے۔ انڈر اسٹوڈے عمارت قائم کرنی ہے، اس میں لائٹ بھی ہوگی، اور اس میں قاری صاحبان جو سارا دن ہمارے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھائیں گے، یا حفظ کروائیں گے، یا سنتیں بتائیں گے، ماں باپ کا ادب بتائیں گے، تو یہ اور کیا کریں گے؟ ان کو مشاہرہ تو دینا ہوگا نا بھائی۔ پاکستان میں جو مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں، للبنین و للبنات، یعنی مدنی منیوں کے اور مدنی منوں کے، ان کی تعداد میں عرض کر چکا، پھر عرض کرتا ہوں، 2136 مدارس چل رہے ہیں، اور 1,09,38 مدنی منع اور مدنی منیاں زیر تعلیم ہیں۔ اس سال ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء و طالبات 13,169، اس سال حفظ کرنے والے طلباء 4,316، اور آج کے اس تقسیم اسناد کے اجتماع میں 246 مدنی منوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، ان کو اسناد پیش کی جائیں گی۔ اب خرچہ بھی سن لیں، اللہ ہمیں توفیق دے اس کار خیر میں حصہ لیں، کیونکہ مدرسے بہت ہیں، 2,136 ہیں، مگر ابھی اور بھی قائم کرنے ہیں، ابھی تو ہزاروں مدرسے اور بنانے دعوت اسلامی نے۔ الحمدللہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، دور دراز کے علاقوں میں، وہاں بھی مدرسے دعوت اسلامی قائم کر رہی ہے الحمدللہ۔ ابھی فی الحال جو ماہانہ اخراجات ہیں دعوت اسلامی کے مدارس کے، وہ ہیں 4,38,09,773 روپے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، مال دیا، اسی کا دیا ہوا ہے، ہمارا حصہ کتنا ہے ہم غور کریں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بہرحال امامہ شریف، تابوت سکینہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں، ان دونوں کے تبرکات تھے۔ اس کا بیان آپ قرآن میں پڑھنا چاہیں تو سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 248 صراط الجنان تفسیر میں پڑھ لیجیے۔ اس میں یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا ایک صندوق، تابوت سکینہ اس کو کہتے ہیں، انبیاء کی تصاویر تھیں، قدرتی طور پہ بنی ہوئی تھیں۔ اس میں بہت سے تبرکات حضرت ہارون علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف بھی تھا۔ اس تابوت سکینہ میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا بھی امامہ شریف تھا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اپنی امت میں افضل و اعلی ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اپنی امت میں، انہوں نے بھی
امامے کا تاج سجایا. انبیاء نے بھی اپنے مبارک سروں پر امامے کا تاج سجایا. کاش ہمیں بھی اپنے سروں پر امامہ سجانے کی سعادت حاصل ہو جائے اور ہم لوگوں سے نہ شرمائیں، بلکہ ثواب کی خاطر اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے سروں پر امامہ سجانے کی سعادت حاصل کرتے رہیں. آمین. آئیے دعا کرتے ہیں. لباس سنتوں سے ہو آراستہ، اور لباس کیسا ہو؟ سنت کے مطابق. اور امامہ بھی لباس کا حصہ ہے. دعا کرتے ہیں. لباس سنتوں سے ہو آراستہ، امامہ بھی ہو سر پہ سجایا الہی، امامہ بھی ہو سر پہ سجا یا الہی. آمین. امامہ شریف باندھنا انبیاء کا طریقہ، انبیاء کی سنت، مرسلین کی سنت ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہمارے آقا جو تمام نبیوں کے آقا ہیں، ان کی سنت ہے امامہ. اور امام شریف کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ یہ ایسا مقدس کام ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام گھر پر ہوتے یا سفر پر، آپ کے مبارک سر پر امامہ شریف جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا تھا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تو امامہ شریف باندھنا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. امامہ شریف باندھنا کیا ہے؟ نبی کی سنت. اور یہ یاد رکھیے، یہ ہے سنت غیر مؤکدہ. یعنی امامہ اگر کوئی باندھتا ہے تو اس کو بہت ثواب ملے گا، اور اگر نہیں باندھتا گناہ نہیں ملے گا. امامہ نہ باندھنا گناہ نہیں ہے، مگر جو خوش نصیب باندھے گا انشاءاللہ اس کو بہت ہی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف باندھتے اور امام شریف کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کی. سبحان اللہ. کس طرح نہ ہو منبع انوار امامہ، پہنے ہوئے ہیں سید ابرار امامہ. کیا شان ہے امامے کی. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امامے کی شان تو ہم کیا بیان کریں گے، آپ کی نعلین مبارکین کی شان بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ کی ایسی افضل و اعلیٰ شان
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. تو امامہ شریف باندھنا سنت ہے. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے امامہ سجایا, اور انبیاء کی سنت, مرسلین کی سنت ہے. اور فرشتے بھی امامہ سجاتے ہیں. غزوہ بدر میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے. کیسے آئے؟ امامہ باندھ کر آئے. کس رنگ کا امامہ باندھا؟ سنیے. غزوہ بدر میں بھی آئے, غزوہ احد میں بھی آئے, غزوہ حنین میں بھی آئے. کس رنگ کے امامے باندھ کر آئے؟ قرآن پاک میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ سنیے ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے, تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو. جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں, اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم یعنی اسی وقت تم پر آ پڑیں یعنی حملہ کر دیں, تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. 5000 فرشتے نشان والے. ان کا نشان کیا؟ ان کی علامت کیا؟ ان کی علامت امامے. فرشتوں نے جو بدر میں آ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی بننے کی سعادت حاصل کی, انہوں نے امامے باندھے ہوئے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معجم کبیر حدیث نمبر 13418, تم پر امامے باندھنا لازم ہے, بے شک یہ فرشتوں کی نشانی ہے. اور امامے کا شملہ پیٹھ کے پیچھے لٹکاؤ. تو غزوہ بدر میں فرشتے سفید امامے باندھ کر آئے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جبریل امی علیہ السلام نے زرد رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا, اور باقی سارے فرشتے سفید امامہ باندھے ہوئے تھے. اور غزوہ حنین میں فرشتے آئے اور انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکری بننے کی سعادت ملی. اس دن انہوں نے سبز رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے. تو امامہ شریف باندھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیسے پتا چلا؟ ہمیں یوں پتا چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امامہ باندھنا پسند نہ ہوتا تو فرشتوں کی اس علامت کا خاص طور پر ذکر نہ فرماتا. نشان والے فرشتے, ان کی نشانی کیا تھی؟ انہوں نے امامے پہنے ہوئے تھے. بدر میں سفید اور غزوہ حنین میں سبز رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس علامت کا بطور خاص ذکر فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے با امامہ نازل فرمائے. امامے کا شملہ, یہ جو پیچھے لٹکاتے ہیں, اس کو شملہ کہتے ہیں. اس کو پیٹھ کے پیچھے رکھنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. اور امامہ پشت کے پیچھے کندھوں کے درمیان لٹکانا فرشتوں کی اتباع کی نیت سے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. فرشتے زرد رنگ کا امامہ باندھ کر آئے, سفید رنگ کا امامہ باندھ کر آئے, فرشتے سبز رنگ کا امامہ باندھ کر آئے. تو اس سے بھی ہمیں علماء نے سمجھایا کہ ان رنگوں میں سے کسی بھی رنگ کا امامہ باندھنا ناجائز نہیں, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو فرشتے کبھی اس رنگ کا امامہ نہ باندھتے. امامہ باندھنے میں کیا برکتیں ہیں, کیا کیا بیان کیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین, مزید سنیے, ایمان تازہ کیجیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا, اے ابو عبد الرحمن, کیا امامہ باندھنا سنت ہے؟
فرمایا ہاں سنت ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. تو امامہ باندھنے سے حلم بڑھتا ہے, سینہ کشادہ ہوتا ہے, انسان سنجیدہ ہوتا ہے, باوقار ہوتا ہے, جذباتی پن سے بچتا ہے, خسیس حرکتوں سے بچتا ہے. حلم کیا ہے؟ بردباری, ٹالرنس, قوت برداشت. جو امامہ باندھے گا اس کو قوت برداشت ملے گی, حلم ملے گا, ٹالرنس ملے گا اس کو. آج کتنے نادان جب پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی برداشت نہیں کرتے اور وہ بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں. کتنے غصے میں آ کر جذباتی ہوتے ہیں اور کچھ کا کچھ طلاق دے دیتا ہے, کوئی دوست سے لڑ پڑتا ہے, کوئی حملہ کر دیتا ہے, کوئی مار کٹائی پر آ جاتا ہے. امامہ باندھیں گے انشاءاللہ عز و جل یہ جذباتی پن نکل جائے گا. ایک روایت میں ہے امامہ باندھو تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا. امیر اہل سنت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ میٹھا, مجھے لگتا ہے وہ پیارا, امامہ سر پہ زلفیں اور داڑھی جو سجاتا ہے. امیر اہل سنت کو سنتوں پر عمل کرنا پسند ہے اور سنتوں پر عمل کرنے والے آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. مسلمان کو ظاہر ہے کہ نبی کی سنتوں کا عامل ہونا چاہیے کہ چہرے پر اس کے داڑھی ہو, زلفیں ہوں, سر پر امامہ ہو. سبحان اللہ, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھو تمہاری بردباری یعنی قوت برداشت میں اضافہ ہوگا, اور امام عرب کے تاج ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان کنز العمال حدیث نمبر 41135, فرمایا مسجدوں میں بغیر امامہ اور امامہ باندھ کر آیا کرو, اس لیے کہ امام مسلمانوں کے تاج ہیں. سبحان اللہ, تاج ہیں. یہ صرف عربوں کے تاج نہیں ہیں امامے, بلکہ مسلمانوں کے تاج ہیں. اس میں مسلمانوں کی عزت ہے, آبرو ہے. کاش ہم یہ سمجھ جائیں اور اس پر ہمیشگی اختیار کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوپی پر امامہ باندھنا ہمارے اور مشرکین کے درمیان امتیازی علامت ہے. امامہ باندھنے والے مسلمان کو اپنے سر پر باندھے جانے والے ہر پیچ کے بدلے قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا. نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوری سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ قیامت کے روز بھی روشنی نصیب ہو جائے گی. ارشاد فرمایا امام عرب کے تاج ہیں, امامہ باندھو تمہاری قوت برداشت میں اضافہ ہوگا. جو امامہ باندھے اسے ہر پیچ کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی, اور جب دوبارہ پہننے کے ارادے سے اتارے تو ہر پیچ کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. جب امامہ اتارنا ہوتا ہے تو یوں اتار کے نہیں رکھ دینا ہوتا, بلکہ ایک ایک پیچ کر کے کھولتے ہیں. سبحان اللہ, ہر پیچ کے بدلے میں ایک ایک گناہ کی معافی ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مسلمانوں کے وقار اور عرب کی عزت ہیں, تو جب عرب امامہ باندھنا چھوڑ دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے. ارشاد فرمایا امام عرب کے تاج ہیں, جب وہ عرب امامہ اتار دیں گے تو اللہ عز و جل ان کی عزت ختم فرما دے گا. امامے کو تاج کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ امامہ تاج کے قائم مقام ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر امام لازم ہے,
بے شک امامے ملائکہ کی علامت ہیں، اور امامے کا شملہ پیٹھ کے پیچھے لٹکاؤ. اور یہ پہلے عرض کیا کہ بدر و حنین میں فرشتے امامہ باندھ کر آئے. تھی بدر میں دستار فرشتوں کے سروں پر، تھی بدر میں دستار فرشتوں کے سروں پر، فرشتوں کے سروں پر. تھی بدر میں دستار فرشتوں کے سروں پر، فرشتوں کے سروں پر، باندھے ہوئے آئے تھے مددگار امامہ، باندھے ہوئے آئے تھے مددگار امامہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان کے سر پر امامہ شریف باندھا. اس کا شملہ آپ کی پیٹھ پر تھا. فرمایا امامہ اس طرح باندھو، بے شک امامہ اسلام کی علامت ہے، اسلام کی نشانی ہے، اور یہ مسلمانوں اور مشرکوں میں فرق کرنے والا ہے. اس حدیث کے تحت حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام مسلمانوں اور کافروں کے درمیان امتیازی علامت، امتیازی پہچان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اماموں کے ساتھ مکرم فرمایا. فرمایا امامے باندھو، بے شک شیاطین امامے نہیں باندھتے. کیا شان ہے امامے کی اور امامہ باندھنے والوں کی، اور جو خوش نصیب نماز میں امامہ پہنتے ہیں، مرحبا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعتیں جو امامہ باندھ کر پڑھی جائیں وہ بغیر امامے والی 70 رکعتوں سے بہتر ہیں. فرمایا امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. اور سبحان اللہ، جو جمعے کے روز امامہ باندھتے ہیں ان کے بارے میں ہے، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، اے فرزند امامہ باندھ، کہ فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھ کر آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں. اور سبحان اللہ، ایک روایت میں ہے امامے کو دوست رکھو عزت پاؤ گے، جب شیطان تمہیں دیکھے گا تم سے پیٹھ پھیر لے گا. امامہ باندھنے سے شیطان سے بھی تحفظ نصیب ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں امامے کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. اللہ اور اس کے فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے، سن لیجئے، سمجھ لیجئے. اللہ کا اپنے بندوں پر درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت نازل فرمانا. جو امامہ باندھتے ہیں اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے. اور فرشتوں کا درود بھیجنے کا مطلب ہے استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا. جو مسلمان امامہ سجاتے ہیں فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے فرشتوں کے درود بھیجنے کی وضاحت یوں کی گئی کہ فرشتے امامے والوں کے لیے برکت کی دعا کرتے اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. امامہ باندھنے کی ایک دنیاوی فضیلت بھی سن لیجئے، اللہ میں توفیق دے ہم بھی امامہ سجا لیں. ایک اسلامی بھائی جو داڑھی والے تھے، زلفوں والے تھے، امامے والے تھے، مدنی انعامات پر عمل کرتے تھے، ذمہ دار بھی تھے.
یہ حیدرآباد سے کراچی باول مدینہ بس میں سفر کر رہے تھے. ابھی بس آدھا گھنٹہ ہی چلی ہوگی, اچانک 4-5 افراد اسلحہ لے کر کھڑے ہو گئے, اور جو ان میں سب سے زیادہ قداور تھا وہ ڈرائیور کے پاس گیا, اس کو زور سے تھپڑ مارا اور اس کو دھکا دے کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. اس نے بس کچے میں اتار دی. اب ڈاکوؤں نے ہر ایک کی تلاشی لینے شروع کی اور ان کو لوٹنا شروع کیا. خوف و ہراس پھیل گیا. یہ اسلامی بھائی جو داڑھی والے, امامے والے, زلفوں والے تھے, کہتے میں بھی سہم کر ڈر کر بیٹھا تھا. میری اگلی نشست پر مضبوط قد و قامت کے نوجوان بیٹھے تھے, تو کہتے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہیں ڈاکو گولی نہ چلا دیں. میں نے تجدید ایمان کی ترکیب شروع کی. میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ڈاکو نے ان کی تلاشی لی, جو ہاتھ میں چھین لیا. مجھے ہاتھ بھی نہ لگایا. دوسرا ڈاکو آیا, اس نے بھی اس کی تلاشی لی, مجھے چھیڑے بغیر چلا گیا. تیسرے ڈاکو نے میری طرف اشارہ کر کے آواز دی, مولانا صاحب کو مت لوٹنا. اب کہتے ہیں کہ کسی مسافر نے موقع پایا تو اپنی بہت رقم کی گڈی جی تھی وہ میری طرف سرکا دی. کسی خاتون نے سونے کا لاکٹ میرے پیروں کی طرف پھینک دیا. کہتے مجھے تو بعد میں پتا چلا, مجھے پتا بھی نہیں تھا. جب مسافروں نے دیکھا کہ ڈاکو اس کو نہیں لوٹ رہے تو اپنا سامان میری طرف پھینکنا شروع کر دیا. ڈاکو لوٹ مار کر کے اتر گئے, فرار ہو گئے, بھاگ گئے. اب مسافروں میں شور مچا تو کسی نے چلا کر کہا مولانا کو پکڑ لو, ڈاکوؤں کا آدمی لگتا ہے کہ سب کو لوٹا, اس کو کیوں نہیں لوٹا. کہتے میں ڈر گیا کہ لوگ مجھے ماریں گے. تو ایک دم غیبی مدد ہوئی. کسی مسافر نے کہا نہیں نہیں یہ شریف آدمی ہے, اس کا لباس دیکھو, اس کا چہرہ دیکھو. تو یوں کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ بچ گیا. الحمدللہ داڑھی, زلفیں اور امامے کا تاج سجا ہوا تھا, اس کی برکت سے بچ گیا, ورنہ شاید مجھے بھی ڈاکو بے دردی کے ساتھ لوٹ لیتے. دیکھیں امام شریف کی برکت سے دنیا میں بھی آسانی ہو گئی. اچھا, بعض کے ذہنوں میں آتا ہے کہ امامہ تو وہ باندھے جو امام صاحب ہو, امامہ تو وہ باندھے جو مؤذن ہو, امامہ تو پیر صاحب باندھے, امامہ تو مبلغ باندھے. نہیں, ہر مسلمان کے لیے امامہ باندھنا سنت ہے. وہ عالم نہیں ہے اس کے لیے بھی سنت ہے. کہتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو امامہ پہنا دیتے ہیں, یہ مدنی منڈے مدرسۃ المدینہ کے, ان کو امامہ پہنا دیتے ہیں. تو امامہ پہننا بچوں کے لیے بھی سنت ہے, ان کو منع تھوڑی, یہ بھی امامہ سجائیں. تو اللہ کرے ہم سب امامہ سجانے والے بن جائیں. آئیے دعا کرتے ہیں. سبھی مشت داڑھی او گیسو سجائیں, بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی, بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب امامہ باندھنے کی کیا 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 اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں, یہ بھی آپ کو میں کچھ عرض کرتا ہوں. رضائے الہی پانے کی خاطر امامہ باندھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتوں, صحابہ کی سنت کی عمل کی نیت, سنت کو زندہ کرنے کی نیت, قبلہ رو کھڑے ہو کر باندھوں گا. بسم اللہ شریف پڑھ کر امامہ باندھوں گا. دائیں جانب سے امامہ باندھنے کی ابتدا کروں گا. ٹوپی پر امامہ باندھوں گا. ممکن ہوا تو نرم ٹوپی پر امامہ باندھوں گا. ہر بار اتارنے پر بار بار امامہ باندھنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. خوبصورت امامہ سجا کر
دوسروں کو ترغیب دلاؤں گا, سنت کے مطابق شملہ چھوڑوں گا, امامہ شریف سجا کر دوسروں کو بھی یہ سنت اپنانے کی دعوت دوں گا. حتی المقدور با امامہ رہنے کی کوشش کروں گا, با امامہ نماز پڑھ کر 70 گنا زیادہ نماز کی فضیلت حاصل کروں گا. اس طرح بہت سی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ امامہ شریف کا تاج سجا سکتے ہیں, اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. امامہ باندھنے کے طبی فوائد بھی ہیں. امامہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے, اور دھوپ سے بچاتا ہے, امامہ سردی سے بچاتا ہے. امامے کی برکت سے اسپائنل کارڈ حرام مغز محفوظ رہتا ہے. بعض لوگوں کی طبیعت حساس ہوتی, سینسٹیو ہوتی, بہت جلدی گرمی کا اثر لیتے ہیں, سردی کا اثر بھی بہت جلد لیتے ہیں, تو ان کے لیے امامہ شریف اور اسلامی بہنوں کے لیے دوپٹہ اوڑھنی یہ بہت مفید ہے. امامہ شریف کی برکت سے اس کا جو شملہ ہے نا, جسم کے نچلے حصے کو فالج سے بچاتا ہے. امامہ شریف کا شملہ ریڑھ کی ہڈی کے ورم سے بچاتا ہے. امامہ شریف درد سر کے لیے بہت مفید ہے. جو امامہ باندھے گا اس سے درد سر کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا. امامہ شریف سپر ہے, ڈھال ہے, کہیں سر ٹکرا جائے تو انشاءاللہ یہ ہیلمٹ کا کام دے گا, آپ کے سر پر چوٹ نہیں لگے گی. ایک اسلامی بھائی کا مدنی بہار ہے, کہتے ہیں کہ جس گاڑی میں سفر کر رہا تھا اس کا حادثہ ہو گیا, تو لوگوں کو بہت چوٹیں لگیں, اور اس حادثے میں میرا بھی سر کئی دفعہ ٹکرایا, مگر چونکہ میں نے امامہ باندھا ہوا تھا الحمدللہ زخمی ہونے سے بچ گیا. جن کو دائمی نزلہ رہتا ہے امامہ باندھے, انشاءاللہ ان کا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا. جو امامہ باندھتا ہے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے. امامہ باندھنے سے لو لگنے سے بھی حفاظت ہوتی ہے. بال جن کے جھڑتے ہیں امامہ شریف باندھے, انشاءاللہ بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. اور جو ڈپریشن کا شکار ہیں, مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ امامہ باندھیں, انشاءاللہ عز و جل مایوسی کا علاج ہو جائے گا. اور جو امامہ باندھے گا انشاءاللہ بہت سارے نفسیاتی امراض سے بھی محفوظ ہو جائے گا. لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے امامہ باندھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں امامہ باندھے. اللہ میں نصیب فرمائے کہ کاش ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق ہو, اور ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو آئیے پھر دعا کرتے ہیں. لباس سنتوں سے ہو آراستہ, لباس سنتوں سے ہو آراستہ, امامہ بھی ہو سر پہ سجایا, امامے کے بارے میں مدنی پھول, یہ 163 مدنی پھول امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, آپ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. امامے کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے امامہ کھڑے ہو کر باندھنا ہوتا ہے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت کرے. شملہ جو ہے کم سے کم اس کی مقدار جو ہے یہ 4 انگل ہے, ٹھیک ہے. امامہ کتنا بڑا ہو؟ امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو اور 6 گز سے زیادہ نہ ہو, اور اس کو اس طرح باندھیں
کہ بس دیکھ کر لوگوں کو گنبد خضرا کی یاد آ جائے. سر پر ہرا اور لطیف پیارا امام شریف باندے خواص و عوام باندے خواص و عوام تم پہ کروڑوں سلام. آقا کی سنتیں اپناتے رہیں گے, آقا پر درود پڑھتے رہیں گے, آقا کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں گے, دنیا میں, نظام قبر میں, حشر میں, ہر جگہ خیر خیر خیر, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کی, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.